سامعین گرامی قدر، یہ سلسلہ وہی ہے سیدنا مسیح سلام علینا کی صلیب پر وفات، اس کے بعد آپ کی وفات، اس پر سوالات اور جوابات کا۔ اس سلسلے میں ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد جو آدمی کو جسم نصیب ہوتا ہے وہ روحانی قسم کا ہوتا ہے، اسے فرشتوں جیسا جسم سمجھ لیجئے کہ فرشتے کھانے پینے کی مصیبتوں سے آزاد ہیں، انہیں اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ نے اس کے بعد مچھلی کا ایک قطرہ کھایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم روحانی جسم نہیں تھا، یہ فرشتوں جیسا جسم نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ وہی بشری کمزوریاں لگی ہوئی تھیں کہ آپ کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، آپ کو بھوک لگی۔ اس سلسلے میں چند ایک غلط فہمیاں یہ ہیں کہ جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے وہ خود اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم روز قیامت جی اٹھیں گے تو اس کے بعد اگرچہ ہمارا جسم ایسا جسم نہیں ہوگا، لیکن اس سے تقاضے اسی جسم کے پورے کرائے جاتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کا بندوبست بھی کرایا جاتا ہے اور ان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کا بندوبست بھی ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسیح کا اگر کوئی جسم ایسا تھا جو فرشتوں جیسا تھا تو صرف وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر جس سلسلے میں ذکر ہوا ہے وہاں پر یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگ فرشتوں جیسے ہوں گے، جیسے فرشتوں میں شادی بیاہ نہیں ہوتا اسی طرح سے ان میں بھی کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں ہے۔ جتنے لوگ یہاں پہ زندہ ہوئے، اگر ان کی بیوی پہلے سے موجود تھی اور مرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا تو اس کی بیوی ہی رہے گی، کسی اور کی تو نہیں بن جائے گی۔ سیدنا مسیح سلام علیہ نے ضرور مچھلی کا ایک قطرہ لے کر کھایا، لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ آپ کو مچھلی کا قطرہ کھانے کی ضرورت بھی تھی؟ ہم کھانے کے ساتھ عام طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آدمی کو بھوک لگی ہوگی اس لیے کھایا ہے، اس لیے وہ اس کی مجبوری ہے، لیکن آپ تکلفاً بھی تو کسی کے ساتھ کھا لیا کرتے ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ بھائی یار گھر سے کھا کے نکلے تھے لیکن فلاں صاحب کے ساتھ پاس چلے گئے تو بھائی مجبوراً وہاں پہ تھوڑا سا ان کا ساتھ دینا پڑا، ورنہ برا مانتے کہ دیکھو بھائی مہمان ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور میزبان کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی کی دعوت کو ٹھکرانا بہت بڑی بدتمیزی ہے، یہ اس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کی کوشش ہے اور ہمارے یہاں اس کو بہت برا منایا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے یہاں جائیں اور کھانا پیش کیا جائے اور آپ نہ کھائیں تو دوسری دفعہ وہ آپ کو نہ صرف بلائے گا نہیں بلکہ آپ کے کھانے پر بھی نہیں آئے گا۔ اگر سیدنا مسیح نے اپنے صحابہ کرام کی دعوت قبول فرما لی اور آپ نے مچھلی کا ایک قطرہ کھا لیا تو اس سے کب یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو مچھلی کھانے کی ضرورت تھی اور بھوک کے مارے آپ مرے چلے جا رہے تھے؟ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک شخص 34 برس کی تقریباً جس کی عمر ہو، محنت مشقت کرنے والا آدمی ہو، لکڑی کا کاروبار کرتا ہو، رات دن محنت کرتا ہو، پیدل چلتا ہو، تمام عمر تبلیغ میں گزارتی ہو، میلوں کے حساب سے چلا جا رہا ہے، 3 دن تک چلا جا رہا ہے، بھوک پیاس کا احساس نہیں ہے۔ بھائی جب وہ کھانے بیٹھے گا تو مچھلی کے صرف ایک قطرے پہ گزارا تھوڑی کرے گا، وہ تو 3 4 مچھلیاں بھی ہڑپ کر جائے تو اس کے بعد بھی ڈکار نہیں لے گا۔ تو ایک قطرہ کھانے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے تمہارے تعلقات ختم نہیں ہوئے، کیونکہ واقعہ یہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کی گرفتاری کے وقت سب کے سب آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ کیا آپ ان لوگوں کو قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ اب اگر وہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمہارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، چونکہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ لیکن آپ نے دعوت قبول فرما کر یہ ثابت کیا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تو وہ ذات ہوں جو انسان کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتی۔ انسان کا سب سے بڑا ساتھی اس کا سایہ ہوتا ہے، لیکن اندھیرے میں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ خدا کی ذات وہ ذات ہے جو اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، محفل میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کا اور اس کا ذات کا تعلق ٹوٹتا نہیں۔ تو آپ نے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑا، اس لیے مچھلی کا وہ قطرہ کھایا۔ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی
یا یہ بشری تقاضا تھا، بلکہ صرف یہ کہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا کا ایک عمل تھا، لہذا آپ کے روحانی جسم پہ کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ دوسری ایک بات ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں، ہماری کتابوں میں ملتے ہیں کہ فلاں فرشتہ آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بی بی مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور کچھ بات کرتا ہے تو انسان کی شکل ہی میں آیا ہوگا۔ جب انسان کی شکل میں آتا ہے اور وہ انسانوں والی حرکتیں نہ کرے تو خوف و ہراس پیدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان کھانا کھاتے ہیں، انسانی شکل میں آئے گا تو وہ کھانا ہی کھائے گا، اور کیا کرے گا؟ نہیں کھائے گا تو اور شک ہوگا کہ بھئی جن بھوت تو نہیں آ گیا، کیا مصیبت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسیح نے کہا بھائی ہاتھ لگا کے دیکھ لو، میں جن بھوت نہیں ہوں، میرا جسم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھے۔ ہم نے کب کہا کہ زندہ نہیں تھے؟ سوال یہ تو نہیں ہے کہ آپ زندہ تھے یا نہیں تھے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ زندہ ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ زندہ ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، زندہ ہو جانے کا اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہو گئے، ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ تھے اور زندہ رہے، تو یہ اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ فرشتوں والا جسم بھی ہو اور وہ انسانی شکل میں آئے گا تو انسانوں والی حرکتیں کرے گا، انسانوں جیسی باتیں کرے گا، انسانوں والی زبان استعمال کرے گا، اور اگر انسان کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھانا بھی کھائے گا۔ اس میں ایسے تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ کوئی اعتراض ہے ہی نہیں جو زیادہ قابل قدر ہوتا، لیکن چونکہ ایک اعتراض کیا گیا تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ ایک تو اقتباس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا، وہاں پہ شادی بیاہ کے بارے میں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگی، بیویاں نہیں ہوں گی، جنسی تعلقات پیدا نہیں ہوں گے۔ اس عبارت کو ہٹا کے مسیح کی زندگی کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسرے یہ ہے کہ اس روحانی زندگی کو بالکل الگ انداز میں پیش کیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ سوال کرنے والے صاحب کی تسلی اور تشفی ہو گئی ہوگی، لیکن اگر نہ ہوئی ہو تو ہم ہمیشہ حاضر ہیں، آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں، مزید وضاحت چاہ سکتے ہیں، ہم ہمیشہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم اعتراض کا اور سوال کا برا نہیں مناتے۔ اگر ہم سوالات کا اور اعتراضات کا برا منانے بیٹھ جائیں تو پھر آپ یہ بتائیے آپ سے بات کیسے ہوگی؟ اگر ہم اعتراضات پہ پابندی لگا دیں تو لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف سے تعلقات ختم ہو گئے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مسیح نے تعلقات بحال کیے، ہم ہمیشہ یہ راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، چاہے اعتراضات کی شکل میں ہو، چاہے سوالات کی صورت میں ہو، کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی بہانے آپ سے ربط و ضبط تو قائم رہے، کہ چلو ایک بہانہ یہ بھی ہے آپ سے ملاقات کا کہ آپ سوال کریں، ہم جواب دیں، آپ کی تسلی نہ ہو دوبارہ کیجیے، یہاں تک کہ بات آپ کے دل کو لگے اور آپ اسے قبول کر لیں۔